اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ آج ہم نے بات کرنی ہے 16ویں پارے کی، اور 16ویں پارے کے اندر ابھی سورہ کہف کا تذکرہ جاری ہے۔ اس کے اہم مضامین کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 74 میں بتایا کہ راہ چلتے ان دونوں کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوتی ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے ایک بے قصور شخص کو قتل کر دیا، آپ نے بہت برا کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس کے بعد میں آپ سے کوئی سوال کروں تو مجھے ساتھ نہ رکھیے گا، آپ کے پاس اس کا جواز ہوگا۔ پھر چلتے چلتے ایک بستی والوں کے پاس آئے، انہوں نے ان سے کھانا مانگا تو انہوں نے میزبانی نہ کی۔ اس کے باوجود اس گاؤں کی ایک دیوار گرا چاہتی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے ٹھیک کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ان بے لحاظ لوگوں سے آپ نے مزدوری ہی لے لی ہوتی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، اب آپ کے اور میرے راستے جدا ہیں، میں اپنے 3 کاموں کی حکمت آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1، کشتی سمندر میں کام کرنے والے مسکین لڑکوں کی تھی، اور آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر صحیح سالم کشتی کو زبردستی لے لیتا تھا۔ میں نے اس کشتی کو عیبدار کر دیا تاکہ اس کی دستبرد سے بچی رہے۔ نمبر 2، لڑکے کے ماں باپ مومن تھے، اور اندیشہ تھا کہ یہ بڑے ہو کر ان کو سرکشی اور کفر میں مبتلا کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کو ایک پاکیزہ اور زیادہ رحم دل بیٹا عطا فرمائے گا۔ نمبر 3، گاؤں میں دیوار 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا، اور ان دونوں کا باپ ایک صالح شخص تھا۔ تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ جو جوان ہو کر اپنے رب کی رحمت سے خزانہ نکالنا ہے تو وہ نکالیں۔ یہ تینوں کام میں نے اپنی رائے سے نہیں کیے، یعنی یہ اللہ کا حکم تھا۔ یعنی آپ صبر نہ کر سکے اور جلد بازی میں سوال کر بیٹھے۔ آپ کے بارے میں یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے ظاہر کر دی۔ آیت نمبر 83 سے 110 تک ذوالقرنین کا ذکر ہے۔ اللہ نے اسے زمین میں اقتدار عطا کیا، وہ ایک مہم پر نکلے اور طلوع آفتاب کی جگہ پہنچے تو ایک قوم کو پایا جن پر سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ پھر ایک اور مہم پر نکلے اور 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے۔ ان پہاڑوں کے اس پار ایک قوم تھی جو کوئی بات نہیں سمجھتی تھی۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج و ماجوج زمین میں فساد کر رہے ہیں، ہم آپ کو کچھ سامان مہیا کرتے ہیں، آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دیں۔ ذوالقرنین نے کہا، اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، تم افرادی قوت میری مدد کرو اور میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ اس دیوار میں لوہا اور تانبا بھی پگھلایا تاکہ وہ دیوار ناقابل شکست ہو جائے، پھر یاجوج و ماجوج اس دیوار پر نہ چڑھ سکے۔ ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت سے بنی ہے، اور جب میرے رب کا مقررہ وقت آئے گا تو وہ اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ سورہ کہف کی آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں بتایا، وہ شرک کرتے ہیں، ہم نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے، دنیا کے بظاہر خوشنما کام آخرت میں کسی کام نہیں آئیں گے۔ پھر اہل ایمان کے لیے جنت کی نعمت کا ذکر ہے۔ آخری آیات میں اللہ نے فرمایا، اگر سارے سمندر ان جیسے اور بھی آ جائے، مل کر روشنی بن جائے، تو میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائیں گے۔ بات کرتے ہیں سورہ مریم کی۔ سورہ مریم مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 19ویں نمبر پر، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 44 نمبر پر ہے۔ حضرت مریم کا ذکر مبارک ہونے کی وجہ سے اس کو نام سورہ مریم سے دیا گیا ہے۔ اس صورت میں توحید، حیات بعد الموت کا بیان ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت اور جھولے میں کلام، ابراہیم علیہ السلام اور آزر کے مناقشے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے۔ سورہ مریم میں اس امر کا بیان ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام لاولد تھے اور بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ اللہ سے دعا کی جو ان کا اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹے کی بشارت دی جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ پیدائش سے پہلے نام رکھا جا سکتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی میں نبوت عطا کی، کتاب دی، اوصاف بیان کیے، پاکیزہ تھے، متقی تھے، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے، سرکش نہیں تھے۔ سلام ہو جب وہ پیدا ہوئی اور جب ان کی وفات ہوگی اور جب قیامت کے دن انہیں اٹھایا جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کی ولادت کے دن پر سلام بھیجنا سنت الہی ہے۔ اس کے بعد حضرت مریم کا ذکر ہے کہ وہ گھر والوں سے دور چلی گئیں اور باپردہ جگہ کو اختیار کر لیا۔ ان کے پاس فرشتہ بشری شکل میں آیا اور کہا کہ میں آپ کے رب کا فرستادہ ہوں، اور اس نے انہیں پاکیزہ لڑکے کی بشارت دی۔
حضرت مریم نے کہا میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا حالانکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا اللہ کے لیے یہ بات آسان ہے اور اللہ سے لوگوں کے لیے نشانی بنائے گا اور اللہ کا یہ فیصلہ طے ہو چکا ہے۔ انہیں حمل ہوا اور وہ ایک مقام پر کھجور کے درخت کے پاس چلی گئی اور کہنے لگیں کاش کہ میں اس سے پہلے مر جاتی اور میں بھولی بصری ہو جاتی۔ فرشتے نے ندا دی آپ غمگین نہ ہوں، اللہ نے آپ کے نیچے نہر جاری کر دی ہے، آپ کھجور کے درخت کو ہلائیں تو آپ کے اوپر تر و تازہ کھجوریں گریں گی، کھاؤ پیو آنکھیں ٹھنڈی رکھو۔ اگر کوئی بشر آپ سے سوال کرے تو کہیے کہ انی نذرت للرحمن صوما، کہ میں نے چپ کا روزہ کا رکھا ہوا ہے، اس کی نظر مانی ہوئی ہے اور میں کسی انسان سے کلام نہیں کروں گی۔ پھر وہ بچے کو اٹھائے قوم کے پاس گئیں تو قوم نے ملامت کی کہ یہ کیا ہوا۔ مریم نے کہا، حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا تو قوم نے کہا کہ ہم گود کے بچے سے کیسے کلام کریں۔ بچے نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب و نبوت عطا کی، ببرکت بنایا، زندگی بر نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، میں اپنی والدہ کا فرما بردار ہوں۔ قرآن نے کہا یہ عیسیٰ ابن مریم ہیں اور اللہ تعالیٰ بیٹے کی نسبت سے پاک ہے۔ آیت نمبر 41 سے ایک بار پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ بہت سچے نبی تھے اور آگے ان کا جو ہے توحید کا جو عقیدہ مضبوط تھا اس کے حوالے سے بات کی گئی، بتایا گیا۔ آیت نمبر 51 تا 58 میں مختلف انبیاء کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو برگزیدہ رسول، نبی اور اللہ کا رازدار کہا گیا۔ حضرت ہارون کی نبوت کا بیان ہوا۔ اسماعیل علیہ السلام کو وعدے کے سچے، نماز اور زکوٰۃ کا حکم دینے والے، رسول، نبی اور اللہ کے پسندیدہ بندہ قرار دی گئی، اور ادریس علیہ السلام کو صدیق نبی قرار دیتے ہوئے فرمایا ہم نے ان کو بلند جگہ پر اٹھا لیا۔ اس سے تھوڑا سا آگے چلیں، آیت نمبر 59 سے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور سرکش بندوں کے احوال آخرت کا بیان ہے۔ آیت نمبر 66 میں بتایا کہ منکرین آخرت حیات بعد الموت کے بارے میں ہمیشہ شک میں مبتلا رہے۔ آیت نمبر 76 سے بتایا کہ جو لوگ گمراہی میں مبتلا ہیں ان کی ابتلا میں اضافے کے لیے مہلت کی مدت بڑھا دی جاتی ہے، اور جو ہدایت یافتہ ہیں ان کو مزید استقامت نصیب ہوتی ہے، اور اللہ کے ہاں ثواب اور انجام خیر کے اعتبار سے باقی رہنے والی نیکیاں سب سے بہتر ہیں۔ اس سے آگے چلیں تو آیت نمبر 88 سے 88 سے بتایا کہ کفار نے اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کر کے نہایت سخت بات کہی ہے، یہ تو اتنا سنگین جرم ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑے، زمین چھک ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ مزید فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کے حضور بندے بن کر حاضر ہوں گے۔ آیت نمبر 97 میں فرمایا بے شک جو لوگ ایمان لائے، نیک کام کیے، عنقریب رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا۔ آخری آیت میں پہلے قوموں کے ہلاک ہونے اور ان کے نام نشان باقی نہ رہنے کا ذکر ہے۔ یہاں پر بات ختم ہو گئی، اگلی آیت سورت شروع ہو گئی اور اس کی پہلی آیت سے ہم آغاز کریں گے۔ سورہ طٰہٰ کیا ہے؟ سورہ طٰہٰ مکی سورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 20ویں نمبر پر، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 45 نمبر پر ہے، 45 نمبر پر۔ اس سورت کے پہلے کلمے طٰہٰ میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا، اس لیے اس کا نام طٰہٰ رکھا گیا۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، قرآن کی حقانیت، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت اور اس بات قیامت کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم اور ابلیس کے قصے مذکور ہیں۔ کفار قریش نے جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لمبی لمبی نمازیں پڑھتے دیکھا تو کہنے لگے جب سے آپ نے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑا ہے بہت سخت اور مصیبت میں مبتلا ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی پیشانی پر لکھ دیا اے طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ کو سختی اور مشقت میں مبتلا کرے، اور فرمایا یہ قرآن نصیحت کے لیے نازل ہوا، اللہ ظاہر و باطن سب کو جانتا ہے، وحدہ لا شریک ہے، سبھی نام اچھے ہیں۔ آیت نمبر 10 سے مدین سے واپسی کے سفر کے دوران موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کا بیان ہے کہ وہ ایک جگہ اپنی اہلیہ کو ٹھہرا کر آگ لینے طور پر گئے۔ وہاں انہیں غیب سے ندا آئی کہ اے موسیٰ، میں آپ کا رب ہوں، آپ طوا کی مقدس وادی میں ہیں، ادباً اپنے جوتے اتار دیجئے، میں نے آپ کو چن لیا ہے اور میرے پیغام وحی کو توجہ سے سنیے، میں اللہ وحدہ لا شریک ہوں، میری بندگی کیجیے، میری یاد کے لیے نماز قائم کیجیے، قیامت آنے والی ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاعر نے کہا خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، آگ لینے کو جائیں پیمبری مل جائے۔ اسی موقع پر آپ کو یہ معجزات عطا کیے گئے، آپ اپنے عصا کو زمین پر ڈالتے تو وہ دوڑتا سانپ بن جاتا، پکڑتے دوبارہ ہاتھ میں تو عصا بن جاتا، آپ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کر نکالتے تو آفتاب کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا، پھر آپ کو حکم ہوا
جا کر فرعون کو دعوت حق دیجیے۔ اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی، آیت نمبر 25 تا 28، اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول، میرے لیے میرا کام آسان کر دے، میری زبان وغیرہ کھول دے تاکہ وہ لوگ میری بات کو سمجھیں۔ اور یوں بھی بیان ہے، میرا سینہ تنگ ہے اور میری زبان نہیں چل رہی، یہ چیز آپ کی بیان ہوگی۔ اس کے بعد یہ بھی فرمایا، میرے بھائی ہارون کو اس مشن پر میرا وزیر بنا، مجھے تقویت ملے، اسے میرا شریک کار بنا دیجیے۔ آیت نمبر 38 سے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت کے حالات کا ذکر ہے۔ نجومیوں نے فرعون کو بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری تباہی کا باعث بنے گا، اس لیے فرعون نے حکم دے رکھا تھا کہ بنی اسرائیل کے ہر گھر میں پیدا ہونے والے بیٹے کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ وہ اپنے نومولود بیٹے کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیں۔ اللہ کے حکم سے یہ تابوت کنارے لگا اور اللہ کے دشمن فرعون کے ہاتھ لگ جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا تاکہ رب کی نگرانی میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن دریا کے کنارے صندوق پر نظر رکھے ہوئے چلتی رہی، اور جب فرعون کے دربار میں ان کے لیے دودھ پلانے والی کے انتخاب وقت آیا تو آپ نے کسی عورت کے پستان کو منہ نہیں لگایا۔ پھر ایک اجنبی کی حیثیت سے ان کی بہن نے اپنی ماں کی نشاندہی کی، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا قرار عطا کیا۔ آیت نمبر 43 سے موسیٰ و ہارون علیہم السلام کو حکم ہوا، آپ دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو چکا ہے، اسے نرمی کے ساتھ دعوت حق دو، شاید وہ نصیحت حاصل کر لے۔ موسیٰ اور ہارون علیہم السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا۔ اللہ نے فرمایا، تم گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ وہ دونوں فرعون کے پاس گئے اور کہا کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، بنی اسرائیل کو اذیت نہ دو اور انہیں ہمارے ساتھ بھیج دو۔ فرعون نے اللہ کی ذات کے بارے میں موسیٰ و ہارون علیہ السلام سے مجادلہ کیا، ان پر جادوگر ہونے کا الزام لگایا اور پھر اپنے جادوگروں کو بلا کر مقررہ دن پر مقابلے کا چیلنج دے دیا۔ جادوگر ناکام ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ غالب آ گیا اور جادوگر اللہ پر ایمان لیا، سجدہ ریز ہو گئے۔ فرعون نے دھمکی دی، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت میں کاٹ دوں گا، تمہیں سولی چڑھا کر درخت میں لٹکاؤں گا۔ جادوگروں نے کہا، آپ جو چاہے کرو، ہمارے پاس روشن دلیل آ چکی۔ انہوں نے کہا، ہم اپنے رب پر ایمان لائے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے اس جادو کے گناہ کو بھی معاف فرما دے۔ آیت نمبر 77 سے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر نکل جائیں۔ انہیں اللہ کی طرف سے یقین دلایا گیا کہ ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ لیا جائے گا۔ فرعونیوں نے ان کا تعاقب کیا، سمندر میں غرق کر دیے گئے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے احسانات کا ایک بار پھر ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 85 سے سامری کا ذکر ہے کہ اس نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے جب طور سے واپسی پر یہ منظر دیکھو تو قوم پر سخت ناراض ہوئی ہے۔ سامری نے ایک بچھڑے کا مجسمہ بنایا جس سے بیل کی طرح آواز نکلتی تھی، اور بنی اسرائیل سے کہا کہ یہ تمہارا اور موسیٰ کا خدا ہے۔ انہوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ وہ بچھڑا نہ ان کی کسی بات کا جواب دے سکتا ہے، نہ نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس مرحلے پر موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام پر بھی ناراض ہوئے اور سامری سے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ سامری نے کہا، میں نے جبرائیل کے نقش قدم کی مٹھی بھر مٹی لی، اسے بچڑے کے مجسمے میں ڈال دیا، اور یہ تدبیر میرے نفس نے مجھے سمجھائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، تو یہاں سے چلا جا، زندگی میں تیرے لیے وحشت کی سزا ہے، تیری سزا کا وقت آخرت میں مقرر ہے۔ اس کے بعد والی آیات میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، کتاب اللہ کی حقانیت اور اس سے روح گردانی کرنے والوں کے لیے عذاب آخرت کا بیان ہے۔ اسی تسلسل میں قیامت اور سور پھونکے جانے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 105 سے فرمایا، لوگ آپ سے پہاڑوں کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے میرا رب انہیں ریزہ ریزہ کر دے گا اور پوری زمین ہموار میدان کی طرح ہو جائے گی۔ آیت نمبر 109 میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہوا اور فرمایا، آج اللہ کی بارگاہ میں کسی کو مجال شفاعت نہیں ہوگی سوائے اس کے جسے وہ اذن شفاعت عطا کرے اور جس کے قول سے وہ راضی ہو۔ آیت نمبر 110 سے اکھڑی گردنوں کے حی و قیوم کے سامنے جھکنے، ظالموں کے نامراد ہونے اور مومنین صالحین کے کامیاب ہونے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 114 میں علم میں اضافے کی دعا تعلیم فرمائی، رب زدنی علما، میرے رب میرے علم میں مزید اضافہ فرما۔ آیت نمبر 115 سے اس بات کا ذکر ہے کہ آدم علیہ السلام جو جنت میں درخت کے قریب چلے گئے تو یہ ان کی بھول اور اجتہادی خطا تھی، انہوں نے قصداً اللہ کی حکم عدولی نہیں کی۔ اللہ آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کر کے بتایا کہ یہاں نہ بھوک ہوگی، لاحق ہوگی، نہ بے لباسی ہوگی، نہ پیاس لگے گی، نہ ہی دھوپ کی تپش محسوس ہوگی۔
اور یہ کہ آپ اپنے دشمن شیطان کی چانوں سے بچے رہیں گے۔ اس مقام پر قرآن نے اس موضوع کو پھر بیان کیا کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا اور مخلص اور مددگار کا روپ اختیار کرے ان کو بہکایا۔ انہوں نے ممنوعہ درخت سے کھا لیا، سو ان کے ستر کھل گئے اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے ستر کو ڈھانپنے لگے۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، جنت سے زمین پر بھیج دیا۔ آیت نمبر 124 سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ہماری یاد سے غافل رہے گا اس کے لیے معیشت تنگ کر دی جائے گی اللہ، اور اسے قیامت کے دن اٹھا لیا جائے گا اور کہے گا میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا حالانکہ میں دنیا میں بینا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارے پاس میری نشانیاں آئی تھی، تو نے نظر انداز کر دیا، اس لیے آج تمہیں بھی نظر انداز کر دیا گیا۔ آیت نمبر 130 سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کی باتوں پر صبر کیجئے، سورج کے طلوع ہونے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑھتے رہیے، اور رات کے بعض اوقات میں اور دن کے حصوں میں بھی تسبیح پڑھتے رہیں تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ مزید فرمایا کہ اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دیں، خود بھی نماز مستقیم پر رہیں، اور نیک انجام صرف تقوی پر کاربند لوگوں کے لیے ہیں۔ کفار قریش کے عذاب کے مطالبے کے جواب میں فرمایا کہ ان سے پہلے لوگوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا تھا اور عذاب کا وقت مقرر ہے، اور اگر ہم رسول بھیجنے سے پہلے ہلاک کرتے تو یہ کہتے ہمارے پاس عذاب سے پہلے رسول کیوں نہیں بھیجا، اور فرمایا انتظار کرو تم ان قریب جان لو گے کہ سیدھے راستے والے اور ہدایت یافتہ لوگ کون ہیں۔ یہاں تک 16ویں پارے کے مضامین مکمل ہوئے۔ اللہ رب العزت سمجھ و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔